السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ. یہاں پہ مارننگ جو ہے بچوں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. صبح ہی صبح اٹھ گئے تھے، ویکینڈ تھا تو میں نے سوچا چلیں میں ساتھ ساتھ بچوں سے کام کراتی ہوں، ساتھ ساتھ ان کا بریک فاسٹ بنا لیتی ہوں. تو یہاں پہ جو ہے بچے جو ہے وہ بن کے اندر اپنی سارے جو پلاسٹک کے باٹلز تھے اور ریسائیکل کرنے کے لیے اور باقی چیزیں جو گاربیج میں جانی تھی وہ ڈال رہے ہیں. اور رانیہ جو ہے وہ بہت غصے میں یہاں پہ پھر رہی ہے کہ مجھے گندے کام بول رہے ہیں کہ یہ میں کروں. تو میں نے کہا نہیں، یہ گندے کام میں بھی ہر روز کرتی ہوں. کہتی نہیں آپ یہ گندے کام نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو یہاں پہ کوئی سرونٹ نہیں ہے کہ جو میرے کام کرتا ہے، تو میں ہی کرتی ہوں. تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا ماما کیا کیا کام کرتی ہیں. تو حاشر اور ہشام جو تھے وہ تو بہت خوشی سے یہ کام کر رہے تھے. انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کون سا کام گندا ہے. اور رانیہ انسٹرکشنز دے رہی ہے کہ یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہاں سے آپ نے کنٹینر نکالنا ہے اور پھر ڈالنا ہے. اور ساتھ میں ایسی ایسی شکل بنائی ہے رانیہ نے کہ جیسے دنیا کا سب سے گندا کام بولا ہے میں نے ان کو کرنے کے لیے. تو بس بچوں کو یہی کہ چلیں عادت تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ ہیلپ کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جو ہے یہ کام چھوٹے موٹے کام جو ہے آنے چاہیے. تو میں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں، میں رانیوں کو دیکھ دیکھ کے اتنا مجھے ہنسی آ جا رہی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے. تب میرا خیال ہی نہیں، میری اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ کس طرح کی شکل بنا رہی ہے. تو بس ایسے ہی جو ہے بچے جو ہے وہ سارا کام انہوں نے ساری باٹلز بن کے اندر ڈالی ہیں. گاربیج جو ہے اس کو گاربیج والے بن میں ڈالا ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لگایا تھا 2 ویکس اگو ایک پلانٹ لگایا تھا. ماشاءاللہ اس کے اوپر فلاورز بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور یہ میرا منٹ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں پاٹس کے اندر اتنا اچھا لگ رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا چلے میں ایک گلاس جو ہے اندر ایپل سائڈر ونیگر ڈال کے پی لوں اور میں بھی بچوں کے ساتھ اسی بہانے پراٹھا کھا لوں گی. اور ایپل سائڈر ونیگر پیتے جائیں اور جو مرضی ہے کھاتے جائیں. تو یہ بھی یہاں پہ میرا بھی کچھ ایسے ہی حال تھا. تو میں نے بھی ایک پراٹھا بچوں کے ساتھ کھا لیا، ورنہ میں نہیں کھاتی. بچوں کو ویکینڈ پہ ضرور بنا کے دیتی ہوں تاکہ جو ہے اس کے اندر وہ جو ساری نیوٹرینٹس ہیں وہی بس بریڈ کھا کھا کے، کارن فلیکس اور اس طرح کے سیریلز کھا کھا کے تو دل اکتا جاتا ہے. میں نے کہا چلیں ویکینڈ پہ ہم پراٹھا کھاتے ہیں. اور میں نے ساتھ میں لیا تھوڑا سا اچار اور یوگرٹ اور پراٹھا کھایا. میں نے اتنا مزہ آیا مجھے یہ کھا کے. اور ہشام جو ہے ساتھ ساتھ ببلز بنا رہا ہے اور اسی بہانے جو ہے وہ بھی اپنا یوگرٹ کے ساتھ پراٹھا جو ہے وہ کھا رہا تھا. تو بہت چیکی ہے بہت بہت زیادہ جو ہے نا یہ دونوں بچوں کو تنگ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں ایک پیس ایسا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا والا ہوتا ہے نا، سب سے کیوٹو سا ہوتا ہے، جو وہ باقی بچوں کو بہت تنگ کرتا ہے. جو چیز انہوں نے لینی ہے اس نے سب سے پہلے رونا ہے، اور جو چیز انہوں نے پکڑنی ہے جو کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی وہ اسی وقت یاد آ جائے گی کہ یہ تو میری ہے، یہ میں نے اس کو لینا تھا. تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا اور کس کس کے گھر میں ایسے ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم ناشتہ کر رہے تھے یہ جو ہے لے کے آئے ہوئے تھے، گیسٹس آئے تھے. تو اس میں تھے بسکٹس نفیس والوں کے، اور وہ سارے دیکھیں کیسے ایسے چلے گئے ہیں. اور یہ 2 رہ گئے تھے، اس کو کسی نے بھی نہیں کھایا تھا. تو وہ ہشام ان کو ٹرائی کر رہا ہے. تو یہ ایسے ہیں جیسے پاکستان میں وہ ملتے تھے نا وہ پتاسے جیسا کچھ ہوتا ہے وائٹ کلر کا، اسی میں بس کلر ڈال کے اسی فارم میں اس کو یہ شوگر کا بنایا ہوا ہے. تو یہ میں نے بھی کھایا تھا، تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا، اور ہشام نے بھی جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا اور اسے تو بہت مزہ آیا تھا کھا کے. لیفٹ اوور چیز کا ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے. تو اور ساتھ میں مجھے کہہ رہا تھا یہ بہت ٹیسٹی ہے، بہت یمی ہے. تو میں نے کہا چلیں اگر یمی ہے تو آپ کھاتے جائیں. تو بس یہی آج پلانس کچھ اس طرح کے تھے. میں نے جلدی جلدی سے جو ہے آلو مٹر بنائے کیونکہ آج جو ہے میں اپنی امی کو بلا رہی تھی کہ آپ میری طرف آئیں. ہماری امی بیچارے جو ہے نا بالکل ٹھیک تھے، لیکن جو ہے جب سے میری پھپھو کی ڈیتھ ہوئی ہے، دونوں کزنس بھی تھے تو کافی فرینڈ شپ تھی، تو تب سے جو ہے نا ان کے کچھ عرصہ بعد جیسے 1 مہینہ گزر گیا تھا تو تب سے تھوڑا بہت جو ہے نا انہیں ایشوز آ رہے تھے. طبیعت جو ہے ان کی کافی خراب ہو رہی تھی، کافی ٹینس رہتے تھے. تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ شاید ان کی وجہ سے ان کو یاد کرتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہتی ہے. تو میں نے کہا نہ باہر نکلتے تھے اب اور نہ ہی آگے پیچھے جانا. میں نے کہا موسم بھی بہت اچھا ہے، اسی بہانے ان کو بلاتی ہوں اور باہر بھی لے کے جاتے ہیں، تھوڑا سا موڈ اچھا کرتے ہیں. تو بس ہمارے بزرگوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے جب سب شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کو تو وہ تھوڑا لونلی فیل کرتے ہیں. میری امی کے معاملے میں جو ہے وہ لونلی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو میرا بھائی ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور اس کے ماشاءاللہ 3 پیارے پیارے سے بچے ہیں، اتنی رونق ہے گھر میں. لیکن پھر بھی جو ہے نا اس ایج میں آ کے اسپیشلی ہمارے کلچر میں
ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو خاص کر کے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا لونلی فیل کرتی ہیں. تو میرے جو ڈیڈی ہیں، میرے پیارے سے ابو جی ہیں جو، وہ 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 بالکل بھی اس طرح کے نہیں ہیں. وہ بالکل اپوزٹ ہے میری امی کے. وہ تو بچوں کے ساتھ ہوں تو بالکل بچوں جیسی نیچر ہے، بڑوں میں ہوں تو بڑوں جیسی نیچر ہے. بہت جولی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو میری امی جو ہے وہ تھوڑے سے ٹینسڈ ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے اسٹریس ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا اس طرح کا جو ہے نا ان کے اوپر ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ جس کو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی. کافی کافی اپسیٹ تھے. تو ڈاکٹرز کے بھی سارے بلڈ ٹیسٹ سب سارے کلیئر ماشاء اللہ آئے ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں آئی. تو بی پی کا بس ایک ٹیبلٹ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو وہ بھی اب ماشاء اللہ لے رہے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، نارمل آ رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پریشان نہیں ہوتے، چلیں آئیں باہر چلتے ہیں. تو ان کو باہر میں لے کے گئی تھی، اور یہاں پہ وہ مجھے ہر چیز جو ہے پکڑ پکڑ کے دکھا رہے تھے کہ یہ والی چیز یہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اور جو چیز اچھی لگتی ہے پھر اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بھی بہت پیاری چیز لگ رہی ہے مجھے. تو یہ جو ہے گارڈن سینٹر تھا جہاں پہ ہم آئے تھے، اور بچوں نے بھی یہاں پہ آ کے ہمیں اتنا تنگ کیا تھا کہ میں نے کہا یہ ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں ادھر آ کے. کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ جس گارڈن سینٹر میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ فشز بھی ہیں، لیکن مجھے شاید میں بھول گئی تھی، کافی عرصے کے بعد میں یہاں پہ گئی ہوں. تو وہ یہاں پہ نہیں تھی، وہ ایک اور گارڈن سینٹر تھا وہاں پہ تھے. تو جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو تب سے سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، فش کدھر ہیں، فش کدھر ہیں، آپ نے تو کہا تھا ایکویریم ہے وہاں پہ، یہ ہے وہ ہے. تو وہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بورنگ چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیں ہمیں یہ دیکھ لینے دیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کا بھی ڈیسائیڈ کریں گے کس سائڈ پہ جانا ہے. تو یہ بس ہم یہاں پہ جو ہے اتنی پیاری پیاری سی چیزیں، اتنی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں تھیں، وہ ساری ہم نے انجوائے کی. اور اوپر سے مجھے تو نیچر اور فلاورز اور یہ سب چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں دیکھ کے، بس میں باغ باغ ہو جاتی ہوں. تو جیسے ہم باہر آئے، فریش فریش فلاورز تھے، پلانٹس ادھر تھے. اور ان کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا تھا کہ مجھے ایک پلانٹ لینا ہے. اور میں ایسے پلانٹس لائک کرتی ہوں نا جو سمر اور ونٹر کے اندر جو ہے نا ان کے کنڈیشن جو ہے سیم ہی رہے، بے شک فلاورز نہ آئیں لیکن گرین ہی رہیں. تو وہ امی لوگوں کی طرف جو ہے ایک ان کے گھر میں لگا ہوا ہے، تو وہ میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی. میں نے پھر امی کو کہا کہ مجھے وہ چاہیے، تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ پاٹس دیکھ کے ڈفرینٹ ورائٹی، ان کی اتنی ساری ورائٹی تھی، وہ سب دیکھ کے مجھے بہت مزہ آیا. تو پھر میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ یہ والا بھی میں انشاءاللہ فیوچر میں یہ لوں گی، یہ والا بھی. تو میں نے سلیکشن جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ کے اندر کر لی تھی کہ میں اپنا بجٹ جو ہے وہ بنا کے تو پھر میں یہ والی چیزیں بھی لوں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو ہے ویسے ہی پھر آگے پیچھے گھوم کے تو آخر اینڈ پہ جو ہے نا وہ امی کو نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ والا وہ پلانٹ ہے جو تم ڈھونڈ رہی ہو. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر میں نے کہا نہیں، اس کو تو میں نے ضرور لے کے جانا ہے. تو پھر میں نے وہ لیا، اور نیکسٹ ولاگ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو پلانٹ بھی کیا ہے. تو یہ والا تھا. تو امی مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ وہی والا ہے جو تم دیکھ رہی تھی. تو یہ پلانٹ جو ہے نا یہ ہر وقت گرین رہتا ہے ماشاءاللہ، اتنا پیارا ہوتا ہے. بالکل ایسے اس کے لیف ہوتے ہیں کہ جیسے ربر کے ہوتے ہیں، بالکل بھی خراب نہیں ہوتے. یہ ہم دوسرے اب گارڈن سینٹر میں آ گئے تھے نٹ کٹس میں، تو یہاں پہ تھے فشز. تو یہاں ہم صرف فشز دیکھنے آئے تھے کہ بچے بھی خوش ہو جائیں. تو بچوں کو لے کے جو ہے ہم ادھر آئے، بہت ایکسائٹیڈ تھے. اور بلکہ یہاں پہ تو ایسے اسکریم کر رہے تھے کہ اس گارڈن میں تو وہ ہے تو ہم جائیں گے. اور ان کے مائنڈ میں تھا کہ ماما شاید ہم پہ ترس کھا کے ہمیں فش لے دیں گے. لیکن میں نے انہیں پہلے ہی کہا تھا میں نے فشز نہیں لینے، کیونکہ میرے پاس آلریڈی 3 فشز ہیں. ابھی میں ان کی دیکھ بھال کر لوں تو بہت ہے میرے لیے. تو یہ سارے کام میں نے جب میں اپنے ٹین ایج میں تھی نا تو میں نے یہ سارے کام کیے تھے. میرے پاس ابھی بھی فش ٹینک پڑا ہوا ہے، اور بیچارہ اب وہ باہر یارڈ میں پڑا ہوا، ان کے ٹوائز اندر پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا بہت بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو کلین کرنا، اور بہت زیادہ اس کا کام ہوتا ہے. تو میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ جب آپ بھی بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر میں آپ کو ضرور لے کے دوں، کیونکہ یہ چیزیں مجھے خود بہت پسند ہیں. تو مجھے کبھی کبھی بہت جو ہے نا دل کو ہوتا ہے کہ میں ان کو لے کے نہیں دے رہی، کہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، اور پھر اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں جاب بھی کرتی ہوں، پھر بچوں کو بھی دیکھتی ہوں، گھر کو بھی. تو ایک ایکسٹرا اور رسپانسبلٹی اگر لے لوں تو کافی مشکل ہو جائے گا. اور پھر ویسے بھی یہ ایک زندہ چیز ہے، تو اس کا میں خیال نہ کروں تو مجھے
پھر اس کا گناہ بھی ہوگا کہ اس کی لک آفٹر نہیں میں نے کی. تو لیکن یہاں پہ جو ہے بچوں کو میں لے آئی تھی تاکہ وہ دیکھ کے ان کو خوش ہو جائیں. اتنی پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی فشز بھی تھے. کچھ تو ایسے تھے کہ جیسے ایکس رے فش جس کو بولتے ہیں کہ سی تھرو ہوتی ہے, وہ والے بھی تھے. تو ان میں سے کافی ورائٹی ایسی تھی جو میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ میرے پاس یہ والی بھی تھی, یہ والی بھی تھی, اور بڑا جیلس پھر ہو رہے تھے کہ ماما آپ تو لیتی تھی, آپ کی ماما تو آپ کو الاؤ کرتے تھے, تو آپ نہیں ہمیں کرتے. میں کہا نہیں, میں تو میرا بیٹا بڑی ہو گئی تھی جب میں خود ان کا سارا کام کرتی تھی, تو اس لیے میں الاؤڈ تھی. اور ویسے بھی میرے جو ڈیڈی تھے نا, وہ میں ان کی طرف جب جاتی تھی نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو وہ فوراً سے کہتے تھے نہیں لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری امی بھی اسٹرکٹ تھے میری طرح کہ نہیں, اگر یہ آپ خیال نہیں ان کا کر سکو گے تو بالکل نہیں لیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹیچمنٹ پیٹس کے ساتھ بچوں کی ہونی چاہیے. ان کو اسپیشلی ان کنٹریز کے اندر ان کو ایک تو کیئر کرنی آنی چاہیے, اور دوسرا ایک رسپانسبلٹی جب بچے خود لیتے ہیں نا, تو آئی تھنک ان کی لائف کے لیے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ایکسپیرینس کرنے کے لیے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ان کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو ضرور ایک بے شک چھوٹا سا فش ٹینک لوں گی, لیکن ضرور لے کے دوں گی. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے تھے بجز جو کہ پاکستان میں ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سے جن کو بولتے ہیں آسٹریلین پیرٹس, تو وہ بھی میں نے رکھے تھے ایک ٹائم پہ. تو وہ بھی پھر میں نے بچوں کو دکھائے, تو کہتے ہیں کہ اچھا ماما اگر فش نہیں لے کے دینی تو ہمیں وہ لے دیں. تو میں نے کہا بیٹا اگر ہم گھر میں نہیں ہوں گے, جیسے میں بھی نہیں ہوتی, آپ کے بابا بھی جاب پہ جاتے ہیں, تو ان کو بھی ہم اس طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے نا. تو بڑے ہوں گے نا تو انشاءاللہ پھر وہ بھی لے لیں گے. تو بس ابھی بہت چھوٹے ہیں, اس وجہ سے میں ان کو جو ہے نا ایسے انکریج نہیں کرتی کہ آپ لے لو, کیونکہ اینڈ پہ اگر ان کی ڈیتھ ہی ہونی ہے تو کیا فائدہ اس چیز کا, پھر الٹا پھر جو ہے نقصان ہی ہوگا ایک جان کا, اور پھر گناہ بھی ملے گا. تو بہت پیارا لگا, بہت مجھے میرے دل کو اچھا لگا. مجھے اپنی پرانی وہ یادیں جو ہیں وہ یاد آئیں کہ یہ سب جو ہے میں کرتی تھی اور کتنا میں انجوائے کرتی تھی. بلکہ جس دن میں فش ٹینک جو ہے کلین کرتی تھی تو میری امی پھر توبہ توبہ, اور ساتھ میں مجھے کہتے تھے کہ اتنے گندے پانی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈال لیتی ہو تو یہ اسکن کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو لیکن مجھے تب جو ہے نا ایسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, میں بڑی شوق سے یہ سارے کام کرتی تھی. تو یہی حال ہے میرے بچوں کا بھی, اسپیشلی رانیہ کا, اس کو بہت اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں. اور اب تو حاشر ماشاءاللہ وہ بھی کہتا ہے کہ ماما کوئی پیٹ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ فیوچر میں ان بچوں کو جو ہے ضرور لے کے دوں گی. تو یہاں پہ جو ہے باہر بھی آئے, یہاں پہ اتنے زیادہ فشز تھے اور کافی اسمیل بھی تھی یہاں پہ. میں نے کہا بیٹا دیکھا ہے فشز جب پانی ان کا تھوڑا سا بھی ڈرٹی ہو جائے نا تو اس میں بہت اسمیل بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, ہم کلین کر لیں گے. اچھا یہاں پہ جو ہے ہم آئے تھے دیکھنے کے لیے بجیز, جو وہ پیرٹس چھوٹے چھوٹے پیرٹ ہوتے ہیں نا وہ والے. تو وہ ہم نے دیکھے, ہمیں آواز آ رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سائڈ میں. تو پھر اچانک جو ہے سامنے جب کیج آیا تو وہ سامنے کیوٹ سے جو ہے نا پیرٹس تھے. تو جب میں نے ان کی پرائس دیکھی تو میں نے کہا اتنے ایکسپینسو ہو چکے ہیں, کیونکہ جب میں نے لیے تھے تو آئی تھنک کہ 20 پاؤنڈ کا ون تھا. تو اب جو ہے یہ ہو چکے ہیں, ادھر پرائس بھی شاید میں نے دیکھی تھی, اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس کا ویڈیو کیپچر کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن کافی زیادہ ایکسپینسو تھی. اگر پیئر ایک لینا ہے نا تو اس کی پرائس بہت زیادہ تھی. ہاں یہاں پہ تھا میرا حال 99 یا کچھ اس طرح تھا اس کی پرائس, تو بہت ایکسپینسو. اور اس کی آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے جو ہے اس کا کیج بھی لینا ہے, اس کا فوڈ بھی لینا ہے, تو کافی ایکسپینسو ہے. یہاں پہ تھا گنی پگز, ریبٹ جیسے یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, بہت کیوٹ سے ہوتے ہیں, فلفی سے. تو یہ بھی ہمیں بہت کیوٹ لگا تھا. اور پھر بس ادھر ہم نے تھوڑا بہت آگے پیچھے گھومے, اور پھر ہم امی جو ہے ٹائرڈ ہو گئے تھے, وہ کہتے ہیں اب گھر چلتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آپ چلتے ہیں, آج آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی. پھر ہم گھر چلے گئے, اور گھر جا کے امی نے کھانا کھایا, اور پھر میں نے کہا اب آپ آرام کریں, تھوڑی دیر آپ لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹیں. پھر رانیہ کو میں نے بولا آپ نانو جان کو تھوڑا سا دبائیں تاکہ وہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں. اور جیسے رانیہ نے دبایا تو نانو کا پیار جو ہے وہ باہر آ گیا, اور وہ رانیہ کو جو ہے نا اپنی طرف سے جو ہے پیسے نکال کے وہ اس کو دے رہے تھے. کہ اور رانیہ کے بار بار یہ دیکھے ڈرامے اس کے کہ میں تو اتنی تھکی ہوئی ہوں. تو میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ عادت نہیں ڈالی کہ آپ کو کوئی منی دے اور آپ لے لو, لیکن نانوں کے معاملے میں کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو ان سے وہ جو دیں خوشی سے لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بیٹا نانوں نے دیا ہے نا تو آپ لے لیں, کوئی بات نہیں ہے. تو میرے بچے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں اب ماشاءاللہ, ان کو سمجھ ہے کہ جو بھی کوئی چیز دے
فوراً سے جو ہے لے نہیں لیتے، پہلے ماما سے پرمیشن لیتے ہیں۔ اچھا تو اس ولاگ کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔